سورہ حقہ کی آیت نمبر 34 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا يُحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ لوگ کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتے کہ کسی مسکین کو کھانا کھلائیں۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، بس ان کے لیے آج یہاں پہ کوئی بھی گہرا دوست نہیں ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ دین کے معاملے میں انسان کے لیے یا تو اوامر ہوتے ہیں، فرائض ہوتے ہیں، واجبات ہوتے ہیں، یا پھر دوسرا حصہ جو دین کا ہوتا ہے وہ اخلاقیات کا ہوتا ہے۔ لہٰذا پہلے والے حصے میں یہ کہا گیا جو کہ آیت نمبر 33 تھی کہ وہ لوگ اللہ کی ذات کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ یہ تو فرائض کی حد تک بات ہوگی۔ فرض پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی سب سے بڑی خامی کیا ہے کہ ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اور اخلاق میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ کسی دوسرے کو کھانا کھلانا۔ لہٰذا کھانا کھلانا تو ایک بہت بڑا عمل ہے، یہ لوگ کسی دوسرے کو کھانا کھلانے کا کہتے بھی نہیں ہیں۔ اور ہم نے تیسرے پارے میں بھی پڑھا تھا کہ وہ کہتے کیوں نہیں تھے؟ صرف اس وجہ سے کہ اگر ہم کسی کو کہیں گے کہ آپ کھانا کھلائیں تو پھر ان کو خود بھی کھانا کھلانا پڑے گا۔ اور گویا کہ اس آیت مبارکہ کے اندر ایک ہمارے معاشرے کی پوری نفسیات جو ہے وہ بیان کر دی گئی ہے کہ ہم بہت سارے کام دوسروں کو اس لیے کرنے کے لیے نہیں کہتے جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام صحیح ہیں، یا پھر ہم بہت سارے کام دوسروں کو اس لیے منع نہیں کرتے جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ غلط ہیں، صرف اس وجہ سے کہ سامنے والا یہ کہے گا کہ آپ کیوں نہیں کرتے، یا یہ غلط کام پھر آپ کیوں کرتے ہیں۔ اور پھر لفظ طعام المسکین جو ہے اس کا بھی بہت خوبصورت معنی ہم تیسرے پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ مسکین کا کھانا، یعنی کہ جو کھانا کسی مسکین غریب کو کھلایا جاتا ہے وہ ہمارا اس کے اوپر کوئی احسان نہیں ہوتا، بلکہ وہ اسی کا کھانا ہم اسی کو کھلا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ پاک یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے دیا ہے وہ کس طریقے سے خرچ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا حق جو ہوتا ہے وہ ہمارے مالوں کے اندر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس سارے فلسفے کو طعام المسکین سے بیان فرمایا ہے کہ یہ انہی کا کھانا تم انہی کو کھلا دیتے ہو۔ اور پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہاں حشر کے میدان میں آج تمہارا کوئی بھی گہرا دوست نہیں ہوگا۔ ان دونوں آیات کا آپس میں ربط کیا ہے؟ تو بہت خوبصورت نقطہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جب آپ کسی کو کھانا کھلانے والے بنتے ہو تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے لیے ہاتھ کھڑا کرنے والے ہوتے ہیں، آپ کو دعائیں دینے والے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی جس انسان کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ مہمان نواز ہوتا ہے، لوگوں میں دینے والا ہوتا ہے، تو اس کا حلقہ احباب بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جو کھانا کھلانے والا ہوگا، وہ لوگوں کا محبوب بھی ہوگا۔ تو جب یہ دنیا میں نہ خود کھلاتے ہیں اور نہ کسی دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم کھلاؤ، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی تنہا ہوتے ہیں اور یہ وہاں پہ بھی تنہا ہو جائیں گے۔ اسی بات کو احادیث مبارکہ میں یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ انسان نے دنیا میں جب کسی کو پانی پلایا ہوگا، کسی کو کپڑا دیا ہوگا، کسی کو کھانا کھلایا ہوگا، تو حشر کے میدان میں یہی غربا اور مساکین جو ہیں یہ تو بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے، تو ان کو یہ حق دیا جائے گا کہ جس نے تمہیں دنیا میں کھلایا تھا، تمہیں دنیا میں سپورٹ کیا تھا، آج تم اس کی سفارش کرو۔ تو اس دن وہاں پہ ہمارے لیے سب سے بہترین دوست جو ہوں گے وہ یہ غربا اور مساکین لوگ ہوں گے۔ لیکن ایسے لوگوں کے لیے وہاں پہ کوئی بھی جو ہے سفارش کرنے والا، کوئی بھی گہری دوستی رکھنے والا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، اور ان کے لیے وہاں پہ کوئی کھانا نہیں ہوگا سوائے غسلین کے۔ گویا کہ آیات کا آپس میں ربط ہے کہ کھلانے کی بات ہو رہی ہے۔ جو دنیا میں دوسروں کو نہیں کھلاتا ہے وہ خود بھی جنت کے کھانے سے محروم کر دیا جائے گا۔ لیکن شدت بھوک بھی جو ہے یہ بھی جہنم کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے، تو شدت بھوک میں اس کو کیا کھانے کو دیا جائے گا؟ وہ غسلین دیا جائے گا۔ اور لفظ غسلین جو ہے جیسے ہم اردو زبان میں غسل لفظ بولتے ہیں اسی سے ہے، اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ گندی ہوتی ہے جب اس کو دھویا جاتا ہے تو وہ جو دھلا ہوا پانی ہوتا ہے جس میں اس چیز کا سارا گند شامل ہوتا ہے اس چیز کو غسلین کہا جاتا ہے۔ اور غسل کو بھی غسل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے جسم کی ساری میل لے کے چلا جاتا ہے، لہٰذا اسی لیے جو ہے جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والی پیپ کو جو ہے وہ غسلین کہا گیا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں لا یاکلہ الا الخاطئون، کہ نہیں اس کو کھائیں گے مگر وہی جو کہ خطا کرنے والے ہیں۔ خاطئون کا جو لفظ ہے پہلی بات تو کہ یہ اسم ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے شروع میں الف لام بھی آ رہا ہے، اور اسم کے اندر استقامت ہوتی ہے، اور عربی زبان میں الف لام جو ہے وہ خاص معنی کے لیے آتا ہے، یعنی کہ کچھ خاص خطائیں کرنے والے اور مسلسل ایسی خطائیں کرنے والے انہی کے لیے یہ سزا جو ہے وہ ہوگی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ اللہ پاک کسی معمولی خطا پہ جو ہے بہت بڑی سزا نہیں دیتے ہیں، لہٰذا الخاطئون کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ کسی ایک آدھ خطا پہ جو ہے اللہ پاک ان کو اتنا ذلت والا عذاب نہیں دیں گے، بلکہ مسلسل کرنے والے اور خاص طور پہ جو کسی دوسرے کو کھانے سے محروم کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ سزا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فلا اقسم بما تبصرون، بس میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم دیکھ رہے ہو، وما لا تبصرون، اور ان چیزوں کی بھی قسم کھاتا ہوں جن کو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔
اس آیت مبارکہ کے بارے میں ایک قول تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس صورت میں اللہ پاک نے ہمیں دو دنیایں دکھائی ہیں، ایک دنیا جس کو ہم نے دیکھا ہے اور ایک دنیا جس کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، یعنی کہ وہ قومیں جن کے اوپر عذاب آیا ہے تو کوئی نہ کوئی ان عذاب کو دیکھنے والا دنیا میں موجود تھا، یا پھر ان کے آثار جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، لہذا جو دکھایا گیا ہے اللہ پاک اس کی قسم کھا رہے ہیں، اور وہ سب عذاب اور وہ آخرت اور حشر کے میدان کے منظر جو انسان نے نہیں دیکھے ہیں وہ بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ان کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ تو گویا کہ دو دنیاؤں کی یہاں پہ قسم کھائی جا رہی ہے۔ اور ایک قول ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک عالم خلق ہے کہ جو چیزیں ہمارے سامنے تخلیق ہوتی ہیں کس طرح سے بنتی ہیں، اور ایک عالم بالا کی دنیا ہے جو کہ آسمانی دنیا ہے۔ تو ایک دنیا ہماری آنکھوں کے سامنے ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو آسمانی دنیا ہے اس کو ہم نہیں دیکھ رہے۔ تو گویا کہ اللہ پاک نے سین اور انسین یہ دو دنیاؤں کی یہاں پہ قسم کھائی ہے۔ اور ایک المفسرین کرام نے یہ فرمایا ہے کہ ہم تک جو بھی وحی کا علم پہنچا ہے یہ دو رسولوں کے ذریعے پہنچا ہے، ایک کو رسول ملک کہتے ہیں جو کہ جبرائیل امین ہے، اور ایک کو رسول بشر کہتے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہیں۔ لہٰذا ہمیں رسول بشر کو تو دیکھا ہے مگر ہم نے رسول ملک کو نہیں دیکھا، تو گویا کہ یہاں پہ ان دو چیزوں کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں کہ وہ رسول جس کو تم نے دیکھا ہے اور وہ رسول جس کو تم نے نہیں دیکھا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّ لَقَوْلُ رسول کریم، کہ بے شک یہ قرآن جو ہے یہ بہت عزت والے رسول کا قول ہے۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایک کلام ہوتا ہے اور ایک قول ہوتا ہے۔ کلام اپنا کلام ہوتا ہے جو آپ کی اپنی بات، اپنی سوچ، اپنا خیال ہوتا ہے، جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ علامہ اقبال کا کلام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کی اپنی سوچ کی شاعری ہے، اور قول جو ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کا ہوتا ہے۔ جب آپ کوئی کلام بولتے ہیں تو وہ کلام اب کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے؟ وہ قول میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ کلام اللہ پاک کی ذات کا ہے مگر اس کو سنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہے، اس لیے ان کو نبی علیہ السلام کا قول کہا گیا ہے۔ لہٰذا قرآن کلام اللہ کا ہے مگر قول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک یہ فرماتے وما ہوا بقول شاعر، اور یہ قول جو ہے کسی شاعر کا قول نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، تم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس بات کا ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بیت اللہ شریف میں رات میں نماز میں سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور حضرت عمر تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کچھ فاصلے سے نبی علیہ السلام کا قرآن سن رہے ہیں، اور حضرت عمر تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس تلاوت سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ تو جب نبی علیہ السلام اس آیت مبارکہ پہ پہنچتے ہیں اِنَّ لَقَوْلُ رسول کریم، تو حضرت عمر تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کسی شاعر کا کلام ہے۔ تو نیکسٹ آیت جب نبی علیہ السلام پڑھتے ہیں کہ وما ہوا بقول شاعر، کہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تو ایک دم حضرت عنہ جو ہیں وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ میری بات نبی علیہ السلام تک کیسے چلے گی۔ تو بے ساختہ آپ کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے کہ لگتا ہے کہ یہ کوئی کاہن بھی ہیں، اور نبی علیہ السلام اگلی آیت مبارکہ تلاوت فرماتے ہیں ولا بقول کاہن، کہ یہ کلام کسی کاہن کا نہیں ہے۔ اس واقعے کے ضمن میں بعض اہل علم یہ نقطہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا جب حضرت عمر تعالیٰ عنہ کے دل پہ نبی علیہ السلام کا یہ قرآن جو ہے وہ اثر کر رہا تھا، لہذا یہ سورہ حاقہ آج بھی موجود ہے، اور آج بھی بہت سارے نام ماننے والے ہیں، لیکن کوئی نبی علیہ السلام جیسا سنانے والا نہیں ہے۔ کیا اس صورت کے میرے اوپر بھی ویسے ہی اثرات ہیں جیسے کہ حضرت عنہ کے دل کے اوپر ہو رہے تھے؟ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں تنزیل من رب العالمین، کہ یہ قرآن تو رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ تنزیل جو ہے تفعیل کے وزن کے اوپر ہے، یہ قرآن کو اللہ پاک نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ وَلَتَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اب یہاں سے ایک اور مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر بالفرض یہ پیغمبر کو جھوٹی باتیں بنا کر ہماری طرف منسوب کر دیتے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کا دانا ہاتھ پکڑتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور شہرک کو کاٹ دیتے۔ آیت مبارکہ میں تقوّلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ باب تفاعل سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تکلف کے ساتھ کوئی کام کرنا۔ گویا کہ یہ آیت مبارکہ بظاہر تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب ہیں کہ اگر یہ جو کہ محال بات ہے، ناممکن بات ہے کہ اگر نبی علیہ السلام اپنی طرف سے کوئی بات اللہ پاک کی طرف منسوب کرتے جبکہ وہ اللہ کی کہی ہوئی بات نہ ہوتی، تو پھر کہا جا رہا ہے کہ ہاتھ پکڑ لیا جاتا، شہرک کاٹ دی جاتی۔ دراصل میں یہ ان لوگوں کو سنانے کے لیے تھا کہ جو کہ نبی علیہ السلام کے اوپر یہ اشکالات کر رہے تھے کہ یہ کوئی کاہن سے کلام لے کر آتے ہیں، یا یہ جادوگر ہیں، یا کوئی شاعری کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پہ نبی علیہ السلام کی نہیں بلکہ ان لوگوں کی نفی کی جا رہی ہے۔
اور آیت مبارکہ میں جو داہنے ہاتھ کا ذکر ہو رہا ہے اس سے مراد قوت کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اور پھر وطین کا لفظ آ رہا ہے جو کہ شہرک کو کہا جاتا ہے، دل کی مین رگ کو کہا جاتا ہے۔ تو بہت پہلے ہی قرآن نے یہ کانسیپٹ دے دیا تھا کہ انسان کے دل میں ایک رگ ایسی ہے کہ جو کہ بہت اہم رگ ہے اور جس کا تعلق پورے جسم کے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو ہمیں ایسا کرنے سے روک لیتا۔ وَإِنَّ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن تو صرف ایک یاد دہانی ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ تم میں بہت سارے ایسے ہیں جو کہ قرآن کی تکذیب کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بے شک کافروں کے لیے یہ بات بہت بڑی حسرت ہوگی۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ تینوں آیات کا رب دیکھیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن سنیں گے اور تقویٰ کی زندگی کے اوپر آ جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو قرآن سنیں گے مگر اس کا انکار کرنے والے بن جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ مفسرین کرام جو بہت اہم نقطہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ جس انسان کو جتنا قرآن ملے گا اس سے مواخذہ بھی اتنا ہی کیا جائے گا، لہذا جن کو براہ راست نبی علیہ السلام سے دعوت ملی، جو اس لیول کا کافر ہے اس کا مقابلہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اس لحاظ سے سب سے بڑی بد نصیب جو ہیں وہ مکہ کے کافر ہیں۔ پھر اس کے بعد مدینہ میں نبی علیہ السلام کی 10 سال کی محنت ہے، جن لوگوں نے براہ راست نبی علیہ السلام سے سنا ہے، لہٰذا کفر میں سب سے آگے یہ لوگ ہوں گے۔ اس کے بعد مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جس انسان تک قرآن جیسے پہنچ رہا ہے اور جتنے احسن طریقے سے پہنچ رہا ہے، یا جس تک پہنچنا جس انسان کے لیے جتنا آسان تھا، اور پھر وہ اگر اس قرآن کو نہیں مانتا ہے تو گویا کہ وہ اتنا ہی بڑا تکذیب کرنے والا ہے۔ لہٰذا اس کا تعلق صرف اس بات سے نہیں ہے کہ ہم قرآن کو مانتے نہیں ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، بلکہ اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ جس تک قرآن پہنچا ہے وہ اس کو کتنا ایکسیپٹ کرتا ہے، اس کو کتنا اپنی زندگی میں لے کر آتا ہے کہ نہیں آتا۔ لہٰذا اس تکذیب میں جو ہے وہ آج کا مسلمان بھی آ جاتا ہے، اور بالخصوص آج کا دور کی جو کہ انفارمیشن کی دنیا ہے جس میں بہت ساری آسانیاں ہیں، آپ بہت ساری آسانیوں سے قرآن کا علم حاصل کر سکتے ہیں، تو جو اس کتاب کو نظر انداز کر رہا ہے وہ اتنی ہی بڑی اس کتاب کی تکذیب کرنے والا ہے۔ اور پھر یہ صرف کافروں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے جو کہ اس کا ناقدرہ ہے، اس کے لیے یہ قرآن بہت بڑی حسرت بن جائے گا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک یہ بات اس قابل ہے کہ اس کے اوپر یقین کرنا حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، لہٰذا آپ اپنے عظمت والے رب کی تسبیح بیان کریں۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ سورۃ مبارکہ کا آغاز بھی جو ہے وہ حاقہ سے ہوا، اور اس کا اختتام بھی جو ہے وہ حق لفظ کے اوپر ہو رہا ہے۔ ابتدا اور انتہا ایک جیسی ہے، اور پھر یہاں پہ گویا کہ نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ نبی جتنا سچا اور خوبصورت کلام آپ ان کو سنا رہے ہیں، بہت سارے لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے، اس قرآن کو نہیں سنیں گے، جس کی ظاہری بات ہے کہ آپ کے اوپر دکھ کے اثرات ہوں گے۔ لہذا جب آپ دکھ کی کیفیت میں آ جائیں تو ان کی پرواہ مت کیجیے گا، اپنے رب کی یاد کے ساتھ مشغول ہو جائیے گا اور اس کو تسبیح کے ساتھ یاد کیجیے گا۔ مفسرین کرام یہاں پہ بہت خوبصورت نقطہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ گویا کہ نبی علیہ السلام کو دکھ میں اللہ کو یاد کرنے کو کہا جا رہا ہے اور تسبیح کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا انسان جب کبھی غم کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اللہ کی یاد بہت بڑا مداوا بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح جو ہے انسان کے دل کا بہت بڑا سہارا بن جاتی ہے، چاہے وہ دکھ دین کا ہو یا اپنی ذات کا ہو۔ لیکن لہٰذا دکھوں میں جو ہے ہمارا بہترین ساتھی ہمارا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھوں سے بچائے، اور جو ہمارے نصیب میں لکھے ہوئے ہیں اللہ پاک ان دکھوں کو اپنی ذات کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔